میں نے ایک کورس میں جانا شروع کیا کیونکہ خدا کی بابت مزید جاننا چاہتی تھی، اور مجھے جھوٹ کی مستحکم خوراک دی گئی۔ دراصل 12 نہیں بلکہ میری زندگی کے 28 برس مجھے دھوکے اور جھوٹ پر مبنی راسخ خوراک دی گئی۔ دوسرے لوگوں کی بابت جھوٹ، مسیحوں کی بابت جھوٹ، یہودیوں کی بابت جھوٹ، دنیا کی بابت جھوٹ، خدا کی بابت جھوٹ جو حقیقی خالق ہے۔ جھوٹ 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 جھوٹ۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی بابت جھوٹ کو اپنی زندگی میں مانتے ہوں، آپ مستقبل کی بابت جھوٹ کو مانتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس براڈ کاسٹ کو سعودیہ سے دیکھ رہے ہوں اور آپ حقیقی خالق کو مانتے ہوں۔ آپ سوچتے ہوں کہ اسے آپ کی پرواہ نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ناکافی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں سنبھال سکتا یا آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ اس گڑھے سے جہاں آپ رہتے ہیں نکال لائے۔ لیکن میرے پاس آپ کے لیے کلام ہے، اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ زمین پر آ کر آپ کے لیے صلیب پر مر گیا، آپ کی طرح بننے کے لیے انسانی جامہ پہنا تاکہ وہ آپ کو جان سکے اور آپ کو سمجھ سکے اور آپ اس سے صلح کر سکیں۔ وہ آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ آپ کے لیے مر گیا۔ کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اچھے خاوند کے لیے فہرست ہو کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس لسٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی بیوی کی لسٹ ہو۔ کیا اس فہرست میں یہ شامل ہے کہ وہ مر جائے گی لیکن مصلوب کی جائے گی اور اپنا خون بہائے گی؟ یا وہ خاوند جس کو آپ ڈھونڈ رہی ہیں یا جس کے لیے دعا گو ہیں، کیا وہ آپ کے لیے صلیب پر جان دے گا؟ کوئی نہیں، اس زمین پر کوئی بھی آپ کے لیے جان نہیں دے گا جس طرح یسوع ہوا۔ آج وہ فرماتا ہے کہ اگر تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ بس میں خدا کو اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں مذہبی تعلیم کے لیے جاتی تھی، میں مذہبی کتاب کو پڑھتے ہوئے خدا کی متلاشی تھی، اور خاندانی صورتحال پر میں بالکل نا امید تھی۔ میری والدہ گولیاں کھاتی تھی جن کی بابت میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی ہیں کیونکہ ان کو کھانے والے زیادہ مقدار کھانے سے مر گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے ادویات کی بوتلوں پر لیبل دیکھے اور میں بہت ڈر گئی کہ میری والدہ مر جائے گی، وہ مر جائے گی، اور میں وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ کیپسولز تھے اور میں نے ان کیپسولز کو خالی کر کے واپس رکھنا شروع کر دیا۔ میری والدہ سو جاتی تھی۔ سوچے میں 7 سال کی تھی، میں نے 5 برس ایسا ہی کیا۔ 7 برس کی عمر سے 12 برس کی عمر تک میں اپنی والدہ کے اینٹی ڈپریشن کیپسولز خالی کرتی رہی، اور میری والدہ روزانہ خالی کیپسولز کھاتی رہی، اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کرتی، اور وہ بہت مہنگے تھے۔ جب ان کو پتا چلا تو مجھے بہت مارا گیا، لیکن 5 برس تک میں ان کو خالی کیپسولز کھلاتی رہی اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا۔ اور 7 برس کی لڑکی پر یہ کس طرح کی ذمہ داری تھی؟ 7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، 9 سال کی عمر کی بچی پر۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان کو پانی ڈال کر گھولتی اور سارا پی جایا کرتی تھی۔ میں ان کی بوتلیں خالی کر کے ان میں پانی بھر دیتی تھی تاکہ وہ پانی میں 15 قطرے پانی کے ملا کر پی جایا کریں۔ میرا تعلق ایک ذہنی مریض خاندان سے ہے۔ وہ بیمار رہتے تھے، وہ ہمیشہ بیماری سے ڈرتے تھے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے یا ڈاکٹر ہمارے گھر آتے تھے ہر وقت۔ میرے خیال میں یہی ہمارا طرز زندگی تھا۔ مکمل مصیبت۔ اس امید کی جستجو یاد ہے، شاید مذہبی تعلیم وہ کرن دے جس سے میں اور مجھے اس دنیا کو تبدیل کر سکوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 12 برس کی عمر میں اپنے خاندان کا مکمل پردہ دار فرد واحد تھی۔
اپنا سر، منہ، حتیٰ کہ ہر چیز ڈھانپتی تھی، اور میرا خاندان دعویٰ کرتا تھا کہ وہ جنگجو نہیں ہے، لیکن وہ غیر قوم تھے، لیکن وہ سچے نہ تھے، اور میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ اگر آپ جنگجو نہیں تو سچے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کتابی حکم ہے۔ اس لیے میں اپنے خاندان کی مخالف بنی اور مار کھائی۔ آپ اپنے خاندان کی مخالفت نہیں کر سکتے، خاص طور پر اگر آپ کا خاندان پرتشدد ہو۔ اور پھر ان برسوں میں مجھے بتایا گیا کہ کیا نہیں کرنا، اور تم نہیں کر سکتی، تم یہ نہیں کر سکتی کیونکہ تم ایک لڑکی ہو۔ میں کالج جانا چاہتی ہوں۔ بہرحال تم لڑکی ہو اور تم کالج نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک لڑکی ہو۔ کیوں؟ میں کچھ اہم بننا چاہتی ہوں، تم نہیں بن سکتی، تم ایک لڑکی ہو۔ بس حتیٰ کہ چرچ میں بھی آ کر بہت برسوں بعد مجھے اس ذہنیت سے جان چھڑانی تھی کہ میں کیونکہ ایک لڑکی ہوں، میں انجیل کی منادی نہیں کر سکتی۔ میں ایک لڑکی ہوں، میں بول نہیں سکتی یہ یا وہ کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں۔ اور مجھے دل میں اس سے نمٹنا تھا، اپنے دل میں۔ اور میں نے اس وقت پھر خدا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے والد مجھے لے جایا کرتے تھے اور میں اس کی بابت ان کی تعریف کرتی ہوں۔ انہیں پرواہ نہ تھی کہ میں کیا کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے اپنے کاروبار میں لے جایا کرتے تھے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ سب سے محنتی اور ہوشیار آدمی تھے جن کو میں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور اس لیے میں ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اور وہ مجھے کام پر لے جایا کرتے تھے اور میں انہیں کام کرتے اور فیصلے کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ لوگ آتے، وہ ان کو ادائیگی کرتے، اور وہاں کی ہر چیز یوں تھی کہ واو، اور وہ لوگوں کو ہدایات دیتے اور ان کے مسائل حل کرتے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ میں سیکھنے اور پڑھنے میں بہت دلچسپی لیتی ہوں۔ انہوں نے کتابیں گھر لانا شروع کر دی اور کہا کہ تم لڑکا نہیں ہو، لیکن پتہ ہے تم کتابیں پڑھ سکتی ہو، میں ان کتابوں کو پسند کرتا ہوں، چاہو تو تم بھی انہیں پڑھ لو۔ اور میرے لیے ایک نئی دنیا کھل گئی۔ میں نے دوسرے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ بس آپ نے دیکھا، میرے اندر باطنی کشمکش تھی کہ جنگجو بن کر خدا کی خدمت کروں یا مذہبی دنیا سے نکل کر کچھ اور کروں، اور میں تمام زندگی اسی کشمکش میں رہی جب تک کہ میں مسیح کے پاس نہ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، کچھ مدت کے لیے مجھے ایک نجات دینے والے خادم نے تربیت دی۔ اس نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ لوگوں کو الرجی یا دمہ کیوں ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ الرجی اور دمہ کی جڑیں بس لوگوں کی اندرونی کشمکش میں ہیں، اور یہ چھوٹی عمر سے شروع ہوتی ہیں۔ اب تم میں اندرونی کشمکش ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا اندرونی مدافعتی نظام ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اور تمہارا اندرونی نظام متاثر ہوتا ہے اور الرجی بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کی تخلیق کو نارمل حالت میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ مدافعتی نظام ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، لیکن لوگوں کی اندرونی کشمکش ان کے نظام کو کمزور اور منزل کو نیچے لے آتی ہے، کیونکہ وہ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ انہیں چیزوں کی بابت ان کا شبہ انہیں زندہ کھا جاتا ہے، اور مجھے یہی لاحق تھا۔ میرے اندر اندرونی کشمکش تھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پیغام کسی غیر قوم میں سن رہے ہوں، اور آپ میں ایک باطنی کشمکش ہے۔ آپ کا ایک حصہ خدا کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، آپ جنگجو بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا دوسرا حصہ کچھ اور بننا چاہتا ہے۔ ایک اندرونی کشمکش ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اندرونی کشمکش روئے زمین کے ہر غیر قوم فرد میں ہے۔ ایک اندرونی خلفشار ہے، کیونکہ اندرونی کشمکش بھی ایک جنگ کہلاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے، اندرونی جنگ، اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی حقیقی شناخت کا تنازع آپ کے معاشرے اور مذہبی تعلیم سے ہے۔ آپ کی اپنی اس شناخت سے تنازع ہے۔ آپ دیکھیں، اور پھر جب آپ مسیح کے پاس آ کر اپنی اصل شناخت جان لیتے ہیں، یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے، اندرونی سکون مل جاتا ہے، اور گھر مزید تقسیم میں نہیں رہتا۔ تقسیم شدہ گھر کھڑا نہیں رہ سکتا، اور جس گھڑی آپ اپنے اندر اور جس طرح بس خدا نے آپ کو خلق کیا متحد ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں
बदलाव आ जाता है। आपकी जिंदगी में शानदार बातें वकूअ पजीर होती हैं, क्योंकि जो मराहत आप अपनी शिनाख्त से रखते हैं और आप खुदा की मुकर्रर शुदा मंजिल को खुशामदीद कहते हैं, और आपको खुदा परस्ती तलाश करने की जरूरत है। मुकद्दस यिर्मयाह 29:11 बड़ी मशहूर आयत है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मैं तुमको उस जगह में जहां जहां से मैंने तुमको असीर करवाकर भेजा वापस लाऊंगा। मैं तुम्हें असीरी से वापस लाऊंगा। आप किस तरह की असीरी में हैं? आप इस वक्त किस तरह की गुलामी में हैं? खुदा आपको आजाद करना चाहता है, और मुझे लगता है कि इस वक्त वो आपसे मुखातिब है और फरमाता है कि मजीद गुलामी नहीं, झूठ की मजीद गुलामी नहीं, मजीद गुलामी नहीं, इन बातों के मजीद बंधन नहीं जो आप अपनी बाबत मानते हैं, जो आप मेरी बाबत जानते हैं। मैं खुद को तुम पर जाहिर करूंगा। तुर्की के किसी मुकाम पर खुदा ने एक गैर मसीही खातून को दुनिया को तब्दील करने के लिए चुना। हमारे पास सुकून, शादमानी और मोहब्बत के अलावा हर वो चीज थी जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, और मैं मजहब की तरफ और ज्यादा राग़िब हो गई। मैं अपने खुदा की बाबत और ज्यादा जानना चाहती थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर खुदा मुझे मिल गया तो वो मेरी दुआओं का जवाब दे सकता है, वो मेरे हालात बदल सकता है। मैं तालीम के लिए गई। मैं 12 बरस की उम्र में तालीम पाने गई, और उस तालीम ने मेरे दिल में बदी के कई बीज बो दिए। मैं बतौर एक 12 साला बच्ची, मैं खुदा की जंग लड़ने को बिल्कुल तैयार थी। मैं खुदा के नाम पर कत्ल करना या मरना चाहती थी। फिर मैं उस शख्स से मिली जो एक मजहबी जनूनी था। मैं नौजवान थी और हमने शादी कर ली। बस एक और तरह की मुसीबत शुरू हो गई। उसने मुझे आए दिन पीटना, फर्श पर ठोकरें मारना और लोगों में थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और मजहबी तौर पर वो दुरुस्त था, वो मुझे बेहतर दीनदार बनाने की तरबियत दे रहा था। उसने मेरे गले पर छुरी रखकर मुझे ऊंची इमारत से छलांग लगाने का कहा, और मैं जिंदगी की भीख मांगती हुई फर्श पर झुक गई। यही वो वक्त था जब मैंने उसे छोड़ देने का फैसला कर लिया। मैंने फैसला कर लिया। बस मैं आज़ादी का ख्वाब देख रही थी, और मैंने कहा मैं अमेरिका जा रही हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ गए हैं, आप वही हैं। बस बतौर कैदी मैं आज़ाद मुल्क अमेरिका में आ गई, और जल्द ही मैं एक नशई के साथ ताल्लुक अस्तवार कर बैठी, और उससे मेरी जिंदगी में एक और सदमा दाखिल हो गया। इस मर्तबा दुनिया में गई और अपनी जिंदगी कूड़ा बना बैठी। मैं एक मायूस तन्हा वालिदा, 2 बार तलाक याफ्ता 28 साला बरस की खातून थी। मेरे दिमाग में एक आवाज थी, जिंदगी जीने के लायक नहीं। और मैं काम पर गई और खुदकुशी की मंसूबाबंदी करने लगी। मैं बाथरूम में गई। मैंने खुदा के सामने दिल खोल दिया और कहा, तू क्यों मुझसे नफरत करता है? उसका हकदार होने के लिए मैंने ऐसा क्या बुरा किया है? तूने मुझे क्यों तर्क किया है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैंने कहा, मैं यहाँ खटखटा रही हूँ, क्या तू मुझे जवाब देगा? और फिर मैं मुंह साफ करके अपनी सीट पर जा बैठी। और फिर मेरे बॉस ने मुझे दफ्तर में बुलाया और कहा, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि ये तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ताबेदारी करना होगी। मेरे खुदावंद यस्सु ने मुझे बताया है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि ना तुम्हें तर्क किया गया और ना ही छोड़ा गया है, और जब से तुम पैदा हुई हो यस्सु तुम्हारी तरफ रहा है। और वो चाहता है कि मैं तुझसे पूछूं कि क्या तुम इसी वक्त उसे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करना चाहती हो? और मैं मुंह के बल फर्श पर गिरकर रोने लगी। हाँ यस्सु, हाँ यस्सु। और इतनी सी बात थी, एक हाँ मुझे खुदा की बादशाही में ले आई। एक हाँ ने मेरी जिंदगी बदल दी, और इस वक्त मैं एक नई मखलूक हूँ। सब कुछ जाता रहा
اور ہر چیز نئی ہے۔ اس نے میری سوچ بدل دی ہے، اس نے میرا دل بدل دیا ہے۔ اب یہ میرا جنون ہے، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا اس کے پیار کو جان لے۔ غیر قوم دنیا کے لیے میرا یہ ولولہ ہے کہ وہ یسوع کی حکمرانی میں آ جائے۔ 16 برس کی عمر میں نے ہائی اسکول سے گریجویشن کی اور میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں کالج جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں تیرے لیے ادائیگی نہیں کروں گا، بس تمہیں امتحان پاس کرنا ہوگا۔ میں نے امتحان پاس کر لیا اور ترکی کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک میں داخل ہو گئی۔ اور پھر جب 19 برس کی عمر میں نے گریجویشن کی تو وہ یوں تھے، ٹھیک ہے تم خود کو ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، اپنی ساری زندگی میں ثابت کرتی رہی کہ میں ایک ذہین لڑکی ہوں، اور میں ذہین ہوں، میں لڑکی ہوں اور میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اور میں اس تکلیف کے ساتھ رہی۔ اور جب میں نے کالج شروع کیا، ادب اور دوسرے مضامین کا مطالعہ شروع کیا اور اپنے ہونے والے سے ملی، میں ایک بنیاد پرست غیر قوم کے فرد سے ملی جو ان کاموں کو کرنا چاہتا تھا جن کا اسے حکم ملا تھا، اور ان کا خاندان میرے خاندان سے پس زیادہ بنیاد پرست تھا۔ پس ہم بہت ہم خیال اور یکساں جوئے میں جتے تھے، اور میں گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے گریجویشن کی، ہم نے شادی کر لی۔ مزید ایک اور طرح کی بدسلوکی شروع ہو گئی۔ وہ فرش پر گرا کر مجھے ٹھوکریں مارتا، اس نے میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالنا چاہا، اور ایک دن اس نے میری گردن پر چھری رکھ کر ایک بلند و بالا عمارت سے کودنے جانے کا حکم دیا، اور میں فرش پر منہ کے بل ہو کر اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نہ صرف یہ، بلکہ جب وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا، بھیک مانگتی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، اور میری کوئی شخصی قدر نہ تھی، میری کوئی عزت نفس نہ تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے ٹھوکریں مارتا اور بس کتے سے بھی کمتر سلوک کرتا رہا، اور میں اس سے نہ جانے کی بھیک مانگتی رہی۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں اپنی شناخت سے واقف نہ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری وقت ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ میں خدا کی نظر میں کون ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ میں خدا کی شبیہ پر خلق ہوئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے عجیب طور پر خلق کیا گیا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ خدا کو میری فکر ہے۔ اور پھر میں نے تجارتی ادارے میں کام شروع کر دیا، اور اپنے بے انتہا محنتی ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ خود کو ثابت کرنے اور سب سے بہتر کام کرنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ میں صبح 5 بجے کام پر جاتی اور آدھی رات کو واپس آتی تھی، کام کام اور بس کام کرتی تھی، اور وہاں تجارتی لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے نوٹ کیا، یورپین کمپنیاں، بہت بڑے مراکز تھے۔ انہوں نے کہا تم واقعی بہت محنتی ہو، یہ لڑکی شاندار ہے، اور میرے اندر پھر ایک اور کشمکش شروع ہو گئی۔ واؤ، کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بن سکتی ہوں، اور گھر میں میری پٹائی ہوتی تھی، حتیٰ کہ گرمیوں کے موسم میں بھی مجھے گردن پر اس کی انگلیوں کے نشانات کو چھپانے کے لیے ہائی نیک پہنتی تھی۔ بعض اوقات مجھے آنکھیں چھپانے کے لیے کالی اینک پہننا پڑتی، بعض اوقات مجھے چھٹی کرنی پڑتی، اور پھر چھٹی کے دن کام ختم کرنا ہوتا ہے۔ کٹھن کوشش، اتنی تکلیف، اتنا زیادہ دکھ، اتنی کٹھن کوشش، اور دل میں اتنی زیادہ نفرت تھی۔ میں نے یورپ جانا شروع کیا کہ وہاں مرد اپنی عورتوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں بہت مختلف تھی۔ یاد ہے کہ ایک دن میں ایک بڑی تقریب میں تھی، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسے جرمنی میں منعقد کروایا تھا، اور ہم ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، عمدہ چوغے اور لباس پہن رکھے تھے، اور اس وقت میں وہاں ایک مختلف زندگی بسر کر رہی تھی۔ مجھے خواتین کے کمرے میں جانا تھا، اور میں کھڑی ہو گئی، اور سب مرد بھی کھڑے ہو گئے،
اور میں یوں تھی، کیا آپ لوگ بھی واش روم جانا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے جواب نہ دیا، بس ہنس دیے۔ پہلی مرتبہ میں نے مرد کو کسی عورت کے لیے دروازہ یعنی کار یا گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اور مختلف سلوک کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں، میرے اندر ایک اور طرح کا تنازع شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں، تنازع در تنازع، اور یہ بہت اذیت ناک تھا۔ اور انہی وقتوں میں سفری اخراجات کے زیادہ پیسے لاتی اور مار کھایا کرتی تھی۔ ارے تم کبھی نہ بھولنا کہ تم ایک احمق عورت ہو اور میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں بن سکتی۔ تم جہاں ہو میری وجہ سے ہی ہو۔ میں اسے ہر چیز دے دیا کرتی تھی۔ اپنی ضرورت کے لیے مجھے اسی سے پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا میں اپنے لیے جوتے خرید سکتی ہوں، اور وہ کام نہ کرتا تھا۔ زیادہ تر پیسہ بانٹ دیا کرتا تھا تاکہ جنگ میں مدد کرے۔ اس کا خاندان تعلیمی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ غیر قوم کے طالب علموں کو مغربی دنیا میں بھیج رہا تھا۔ وہ غیر قوم کے طالب علموں کو مغربی دنیا میں بھیج رہا تھا، مغربی یونیورسٹیوں میں، جیسا کہ ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، آکسفورڈ، کیمبرج، تاکہ انہیں اپنی تعلیم دے سکیں۔ اسے تعلیمی جنگ کہتے ہیں۔ اور ہم ان بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے بھیجا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کی فیس دے سکیں۔ برسوں پہلے یہ ایک نظریہ تھا کہ ہمارا مذہب نظریاتی ہے، اور یہ بہت منظم تھا، یہ بڑا متحد تھا، اس کا اپنا ایجنڈا تھا، اور میں اس ایجنڈے کا حصہ تھی۔ میرے دمشقی تجربے سے قبل زندگی اور موت کی نوبت بن گئی تھی۔ بس اس نے میرے گلے پر چھری رکھ دی اور مجھے ایک بلند عمارت سے کود جانے کا حکم دیا۔ اسی رات میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی آزادی کے لیے امریکہ بھاگ جاؤں گی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کہ میں آزاد ہونے جا رہی ہوں، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ پھر میں اس شخص کی طرف بھاگی جو کمپنی کے ذریعے ویزے لگوانے میں مدد کرتا تھا۔ میں نے اسے پاسپورٹ دیا اور اپنے سپاٹ چہرے سے کہا کہ مجھے ملازمت کے سلسلے میں امریکہ جانا ضرور ہے، پلیز ویزا لگوانے میں مدد کرو۔ اور بہت سے کاغذائی کاروائی کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے 10 برس کا سیاحتی ویزا مل گیا۔ اور پھر جیسے ہی مجھے امریکہ کا ویزا لگا ہوا پاسپورٹ ملا، میں نے جا کر یک طرفہ ٹکٹ خرید لیا۔ تب مجھے یہ علم نہ تھا، آپ کے ویزے کی مدت کتنی ہی کیوں نہ ہو، آپ یک طرفہ ٹکٹ سے امریکہ نہیں جا سکتے۔ اس وقت میں ترکی میں MPA جیسی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ بس میں نے گریجویشن کر کے طلاق کا کاغذ لیا۔ یہ میرے امریکہ کے ہوائی سفر سے 1 یا 2 دن قبل، بس 1 یا 2 دن قبل کی بات ہوگی۔ ایک خاتون وکیل کی مدد سے میں نے خود کو ہوائی جہاز میں اپنی آزادی کے امریکی سفر میں پایا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، آپ وہیں ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنا گھر بدل سکتے ہیں، آپ اپنی کار تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنا ملک بدل سکتے ہیں، آپ اپنے بالوں کا رنگ بدل سکتے ہیں، جو کہ میں اکثر کرتی ہوں۔ لیکن جب تک خدا آ کر باطنی ہستی کو نہ بدلے، آپ جہاں کہیں جائیں، آپ کی زنجیریں جکڑی ہوتی ہیں۔ اور میں اپنی زنجیروں کے ساتھ ایک آزاد ملک میں آئی تھی۔ میں ایک آزاد ملک میں اپنے بوجھوں اور ماضی کے زخموں اور شکستہ دلوں کو لیے ہوئے آئی تھی۔ میں اپنی غلامی کے ساتھ ایک آزاد ملک میں آئی تھی، صحیح؟ ایک آزاد ملک میں اپنے بندھنوں اور نظریے کو لے کر آئی تھی۔
میرے لیے ایک خاوند کو تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ میں کسی مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھے بتائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آزادی کا خواب دیکھتے ہوئے میں دل میں کیسی قید تھی۔ آپ کس طرح کی قید میں ہیں؟ آپ کس طرح کی آراستہ جیل میں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی شاندار ہو، اچھے سے پینٹ ہوئی ہو اور اچھے سے آراستہ ہو، اچھے لباس میں ہو اور اچھی نظر آتی ہو، لیکن وہ پھر بھی ایک جیل ہی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کی اپنی بابت کیا سوچ ہے کہ وہ سوچ آپ کو یسوع مسیح میں اپنی منزل پانے سے روکتی ہے؟ آج آپ اپنی بابت کیا سوچتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ گلتیوں کی کتاب کے 5ویں باب کی پہلی آیت فرماتی ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ آزادی یہ ہے کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ وہ آیا اور ہمیں آزاد کرنے کے لیے صلیب پر جان دے دی۔ گنہگاروں کو انہی سے بچایا، گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ وہ آپ کو آزاد کرنے آیا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پس منظر بدسلوکی کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پس منظر جنسی، جسمانی، ذہنی یا زبانی بدسلوکی کا ہو اور آپ زنجیروں سے جکڑے ہیں۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بندھنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم مل کر دعا کریں گے، اور آپ پہلے یسوع کو اپنے دل میں بطور نجات دہندہ قبول کریں، پھر ہم آپ کی زنجیروں کے ٹوٹنے کے لیے یہاں، وہاں یا جہاں جہاں کہیں بھی آپ ہوں، آپ کی بیٹھک میں، آپ کے کلاس میں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اپنے گھر میں موجود ہوں، آپ ان بندھنوں سے آزادی پائیں گے۔